بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ آج پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول شریف، استقبال ربیع النور کے حوالہ سے پی ایس اے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر اہتمام یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول شریف تک پروگرامز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ان پروگرامز میں ہمارے علاقہ کے معروف علماء کرام، نعت خواں حضرات، قرہ صاحبان، مشائخ اعظام اور مؤذن علاقہ کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی کروائی جائے گی۔ تو آج کا پروگرام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے آغاز سے قبل استقبال ربیع الاول شریف کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ تو ربیع النور کا یہ مقدس مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے عقیدت و احترام کا یہ محور ہے، کیونکہ اس میں وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، سرکار مدینہ اور انسانیت کو معراج انسانیت پر فائز کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے معروف عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے نائب صدر بھی ہیں۔ میں جناب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ آپ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سام زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ ناظرین، ماہ ربیع النور وہ مہینہ ہے جس میں پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے جو ہے وہ پوری کائنات میں جو ہے بہار آ گئی۔ تو اسی بہار کے چرچے تذکرے کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے علاقہ کے بہت بڑے عظیم ثناخان مصطفیٰ جناب علی اکبر نعیمی قادری صاحب سے۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ،
درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام سلام پڑھیے جواب ملتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں فلک کے ستاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے ستاروں زمیں کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فلک کے ستاروں زمیں کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اور ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 فلک کے ستاروں زمیں کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اور کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فلک کے ستاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں علی اکبر نعیمی قادری صاحب بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال ربیع الاول شریف کے پروگرام میں آپ بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ آپ کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ حضور، یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں 12 ربیع النور کو حضرت بی بی آمنہ کے گھر ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی آمد سے ظلم و کفر کے بادل جو ہیں وہ چھٹ گئے، شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آ گیا اور 1000 سالوں سے جلتا ہوا بت کدا جو ہے وہ بجھ گیا، 14 کنگرے جو ہیں محلات کے گر پڑے، اور ابو لہب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور دشمنوں کی صف میں دشمن اول بھی تھا، جب ابو لہب کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد قبر میں بھی پتہ چلا کہ جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا اس کے سبب اس کو فیوز و برکات جو ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ تو ایک کافر کا حال ہے۔ آپ بتائیے گا کہ ہمارے عالم اسلام میں جو مسلمان ہیں، بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا گلی گلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں جو ہیں وہ منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کی فضائیں جو ہیں، فلک شگاف نعرے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے جناب اس بارے میں؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بندہ کی طرف سے پی ایس اے ڈیجیٹل، ان کے جتنے بھی نمائندگان اور ہمارے سامعین اور قارئین اور ناظرین اور اہل اسلام کو، اہل محبت کو ربیع النور کی تشریف آوری کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جس میں آقا علیہ السلام کی جلوہ افزائی ہوئی، جلوہ فروزی ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری پہ اہل ایمان اس کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا کہ جو عیدیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں، اور جس کے صدقے سے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ملے، ان کی تشریف آوری پہ ہم اس کو عید میلاد النبی کیوں نہ کہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہیں، حالانکہ اگر وہ احادیث کا مطالعہ کریں
تو اس میں اظہر میں شمس ہے یہ بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جمعہ کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس پیدائش کی خوشی منانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ دنیا جہان سے تشریف لے گئے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اسی پہلی حدیث کو دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام آپ جمعۃ المبارک کو ہی پیدا ہوئے، اور آپ کی تشریف جانے والا دن یا گھڑیاں وہ بھی جمعۃ المبارک تھیں، یعنی آپ کی وفات جو ہوئی ہے وہ بھی جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ معلوم کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اگر وفات جمعہ کو ہوئی ہے، آپ کی میلاد، آپ کی پیدائش جمعہ کو ہوئی ہے، تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرمایا گیا کہ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں ان کی تشریف آوری پہ ہم عیدیں کیوں نہ منائیں؟ اور اہل محبت جو ہیں یہ تو کافی عرصہ سے تیاریاں کر رہے ہیں کہ وہ ربیع النور تشریف لائے، ہاں جی، اور اس کے استقبال کے لیے ہم سراپا اپنی آنکھوں کو بھی بچھا دیں، ہاں جی، بلکہ اہل ایمان سارا سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو اس نام کو سن کر جھوم لیتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کا نام ان کی زبانوں پہ آتا ہے تو وہ آنکھوں پہ انگوٹھے لگا کر انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، اور جب 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی آتی ہے تو وہ میلاد النبی کا جلوس منا کر گلیوں میں گھوم لیتے ہیں۔ اور یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حدیث پاک کہ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، سوموار کا دن تھا، اور اہل ایمان جو تھے پورا مدینہ جو تھا وہ امڑ آیا اور انہوں نے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اہل ایمان بھی یعنی ربیع الاول کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں نہ خوشیاں منائیں کہ جس کی آمد پہ کائنات نے خوشیاں منائیں، جس کی آمد پہ جبریل امین کو دیکھا جائے تو انہوں نے جھنڈے لگائے، ایک جھنڈا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پہ لگایا۔ تو اپنے گھروں کو سجانے کے لیے میلاد النبی کی آمد پہ 12 ربیع الاول کو منانے کے لیے یعنی اپنے گھروں پہ جھنڈا لگانا جبریل امین کی سنت ہے۔ اور پھر انہوں نے خانہ کعبے پہ بھی جھنڈا لگایا اور بتایا کہ مساجد کو سجا کر ربیع الاول شریف کی آمد پہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری پہ مساجد کو سجا کر اس کے اوپر بھی جھنڈا لگانا یہ بھی جبریل امین کی سنت ہے۔ ہاں جی، گویا کہ گھروں کو سجایا جائے، مساجد کو سجایا جائے، گلیوں اور بازاروں کو سجایا جائے، اور جبریل امین مشرق و مغرب میں بھی آپ نے جھنڈا لگایا۔ معلوم کیا ہوا کہ جہاں تک اہل ایمان ہیں وہیں تک میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہوتا رہے گا اور بلند ہوتا رہے گا۔ اس بلندی کے ساتھ ساتھ آپ کے نام پہ یعنی یہ ستارے بھی جگمگاتے رہیں گے، یہ لائٹیں بھی لگتی رہیں گی، اور اہل ایمان درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہیں گے۔ کیوں نہ پیش کریں؟ حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ، آپ سے پوچھا گیا کہ مائی صاحبہ آقا علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی، آقا علیہ السلام جب آپ کی شکم مبارک میں تھے تو کوئی ایسی بات بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں، ایک تو یعنی ہر وقت میں خوشبو میں نہائی رہتی ہوں آقا کی تشریف آوری پہ، دوسرا کیا کہ میں جہاں سے گزرتی ہوں، میں باہر جاتی ہوں نا تو لا حجر ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکی یا ام رسول اللہ، کوئی ایسا درخت یا کوئی ایسا پتھر نہیں ہوتا جس میں سے آواز نہ آئے کہ اے رسول اللہ کی ماں تجھ پہ درود و سلام ہو۔ اور یہی بات یعنی اگر رسول اللہ کی خاطر پتھروں اور درختوں نے درود و سلام پڑھا تو آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا کہ جب میں بچپن میں گزرتا تھا تو میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ بلکہ یہاں اگر حدیث پاک کو کوٹ کیا جائے تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا تو لا حجر ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ، کوئی ایسا درخت یا کوئی ایسا پتھر نہیں ہوتا تھا جس میں آواز نہ آئے کہ اے اللہ کے رسول تجھ پر سلام ہو۔ دوسرے الفاظ میں یا نبی سلام علیکہ کے گیت گائے جاتے تھے۔ ہاں جی،
اگر آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پتھر پڑتے ہیں، درخت پڑتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو، ان درختوں کو پہچانتا ہوں، تو جو امتی اپنے گھر میں، اپنے یعنی دکانوں پہ، اپنے بازاروں کو سجا کر آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑے گا تو پھر کیا ہے، گنبد خضرا سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور مصطفیٰ بنفس نفیس اس درود و سلام کو سنتے ہیں۔ بلکہ فرمایا گیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑتا ہے، میں محبوب اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اس درود و سلام کو سن کر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ ربیع النور وہنا جو ہے نا، اس میں درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہاری طرف من اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ نور المراد محمد رسول اللہ با کتاب مبین، اور روشن کتاب، یعنی نور بھی آیا اور روشن کتاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، کیا پیدا ہوا؟ تو آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، میری گودی اللہ نے نور سے بھر دی۔ اور پھر ساتھ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے شام کے محلات کو دیکھا، تو اس کی میں گناہگار نے تشریح دیکھا، میں نے کہا بھی یہ محلات کو دیکھنا، جہاں آقا علیہ السلام کی تشریف آوری پہ حضرت آمینہ طیبہ محلات کو دیکھتی ہیں تو کیا محلات ان ملک شام میں کوئی کایا بھی پلٹی؟ تو دوسری حدیث میرے سامنے آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک شام ایسا ملک ہے جہاں ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں، ہم ینصرون وہم یرزقون وہم ینطرون، ان کی وجہ سے اللہ کامیابیاں دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا واہ میرے مصطفیٰ کی ماں، اگر محبوب کی آمد پہ تو نے شام کے محلات کو دیکھا تو پھر شام کی کایا پلٹ گئی، ہر وقت وہاں 40 ابدال رہتے ہیں جن کے صدقے پوری کائنات کھاتی ہے، جن کے صدقے پوری کائنات کامیابی حاصل کرتی ہے، جن کے صدقے پوری کائنات کو بارشیں ملتی ہیں۔ یا آقا علیہ السلام کی آمد پہ یعنی صرف یہاں بات نہیں ہوتی بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، ہمارے گھر میں ایک کبوتر اور ایک کبوتری رہتی تھی، تو اچانک کیا ہوا، وہ کبوتر کہتا ہے کم یا طائرہ، اے کبوتری ذرا کھڑی ہو۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، ابھی تو سونے کا وقت باقی ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، فجا محمد نذیرا بشیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، محبوب آ گئے، آقا علیہ السلام جو ڈر بھی سنانے والے ہیں، جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں، اٹھ کھڑی ہو کر محبوب پہ درود و سلام پڑھ لی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہاں جن آ گئے اس میں یا کیا ہوا ہے کہ کبھی کبوتر جو ہے وہ بولے نہیں، فصیح اللسان نہیں ہوئے، تو آج یہ کس کی آمد ہے، یہ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں ڈر کے جب باہر نکلا نا تو کیا دیکھتا ہوں، میری بکریوں کا باڑا تھا، بکریاں جو ہے وہ کھڑی ہو کر ایک دوسرے کے کانوں کو منہ لگا کے کہہ رہی ہیں فجا محمد نذیرا بشیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، کہ محبوب آ گئے جو ڈر بھی سنانے والے ہیں، جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں، تم سب کھڑے ہو کر محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے دوڑ کر جب باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے باپ حضرت عبد المطلب آپ تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا ابو جی خیریت تو ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کے گھر کی طرف جھک گیا، آواز آئی کہ عبد المطلب تجھے مبارک ہو، آج اللہ نے تجھے پوتا دیا ہے جو کائنات کا مالک ہوگا، جو کائنات کا مالک ہوگا۔ میں اس محبوب کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے پردہ لگا ہوا ہے، اور جب آپ نے دروازہ تو آواز آئی کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، تمہیں کیا پتا، تم نے تو محبوب کی زیارت کرتے رہنا ہے۔ اب فرشتے جو ہیں محبوب کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد پہ یعنی کائنات قربان ہو گئی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جب وہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ جب اندر گئے نا، تشریف لے گئے تو دیکھ کر یعنی قربان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، اتنے پیارے محبوب۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میری زوجہ جو تھی وہ کچھ بیمار تھی، میں نے فوری کہا کہ اگر اجازت ہو تو محبوب کو میں زیارت نہ کروا لاؤں، محبوب کی زیارت کر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا نا تو یعنی پوری گلیاں ہی بکائے نور ہو گئیں۔ بلکہ یعنی حضرت دائی حلیمہ کی بات کرتے ہیں نا، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آقا علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے گئی تو مجھے کبھی دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جہاں مجھے ضرورت پڑتی نا کہ اندھیرا ہے، اجالا ہونا چاہیے، تو میں محبوب کو اٹھا کر وہاں لے جاتی اور وہاں اجالا ہی ہو جاتا، پورا کمرہ جو ہے وہ بکائے نور بن جاتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد اور اس کے تذکرے جو ہیں یہی اہل ایمان جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں بالخصوص یعنی درود و سلام
السلام جو ہے اس کی پابندی کریں، درود السلام پڑھیں، کیونکہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے، درود ایسا وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے خود حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو، ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ اور پھر درود اور سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں تو یہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو برائی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھتا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے تو نیکی کرنے والا لکھتا ہے، دوسرا آرام سے بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک درود و سلام ایک ایسا تحفہ ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، نیکیاں لکھنے والا محبوب کے نام پہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جو برائی جو ہے وہ لکھنے والا وہ کیا کرتا ہے، برائیوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس لیے یعنی ہمیں چاہیے کہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ہے، میلاد الشریف کا مہینہ ہے یا نبی النور شریف کا مہینہ ہے، اس میں آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیں، اہتمام کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، دلوں کو سجا کر اپنے گھروں کو سجائیں، گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ یعنی محافل میلاد کا اہتمام کریں، کیونکہ محافل میلاد کا اہتمام جب کیا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہے جب وہ خوش ہو جائیں گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میرے بھائی، کیوں میلاد کا مہینہ جو ہے اس میں اگر ہم اہتمام کریں گے، اگر درود السلام کا اہتمام کریں گے تو پھر ہم سنت مصطفیٰ، سنت خدا بھی ادا کریں گے، اور ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو مہربانیاں ہیں وہ بھی شامل حال ہو جائیں گی، اور ہر وقت یعنی ہمارے اوپر رحمت ہی برستی رہے گی۔ کیوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہر ایک نے خوشیاں منائیں، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ آقا علیہ السلام کی آمد پہ یعنی تمام جو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ۔ کیوں ربیع الاول، ربی کہتے ہیں بہار موسم کو، اول کہتے ہیں پہلا موسم کون سا، ربی کہتے ہیں بہار کو، بہار کا پہلا موسم۔ جب آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تو موسم بہار شروع ہو گیا، اور جو بھی فرماتے ہیں کہ سر سبز ہوگی پوری کائنات ہی، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ جانور جو تھے انہوں نے یعنی وہ موٹے ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے چارہ جو تھا وہ ان کے لیے بہت وافر مقدار میں ملتا تھا، ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی تھی، ہر وقت خوشبو، یعنی آپ کو یعنی اللہ ہر ایک کو مدینہ طیبہ لے جائے، مدینے میں ایسی خوشبو ہوتی ہے، ایسی خوشبو ہوتی ہے جو کائنات میں ایسی خوشبو نہیں۔ وجہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، اور آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے بھی ایسی خوشبو برآمد ہوتی تھی کہ صحابہ اگر ڈھونڈنا چاہتے نا تو چوک میں کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر دائیں سونگتے، بائیں طرف سونگتے، اور یعنی آگے پیچھے سونگتے، جہاں سے زیادہ خوشبو آتی وہاں چل پڑتے تو کیا ہوتا، مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ملک شام کو آقا علیہ السلام جب سفر تجارت کے لیے پہلی دفعہ گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھی، آپ کا غلام میسرہ بھی ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جب گزرے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر پہ آقا علیہ السلام نے کے بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، پھر یعنی جہاں سے جاتے ہیں وہاں پتھر بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں ایک جگہ پہ ہم ٹھہرے نا تو کیا دیکھتے ہیں وہاں ایک راہب تھا، نصورہ اس کو کہتے تھے، اس نے دور سے دیکھا، اس نے کہا میرے ساتھیوں ذرا دوڑ کر آؤ، دیکھو وہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تمہیں کیا پتا، اس نے کہا 40 سال ہو گئے میں اس محبوب کے انتظار میں بیٹھا ہوں، آج اس کی تشریف آوری ہوئی، کیسے آپ کو پتا چلا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو جس کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، اور ساتھ اس نے کہا کہ اگر یہی رحمت للعالمین صحیح یعنی واقعی ہی نبی ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ درخت جو کھڑا ہے خشک تنا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر بیٹھے تھے تو یہ سرسبز ہوا تھا، تو ہماری تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آخر زمان پیغمبر آئیں گے اس درخت کے پاس بیٹھیں گے تو یہ درخت سرسبز ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام اس طرف نہ گئے بلکہ اس درخت کی طرف گئے، تو جب وہاں آپ نے ڈھانسا لگایا تو درخت جو تھا وہ سرسبز ہو گیا، اور اس نے گویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو بوسہ بھی دیا۔ اس وقت وہ نصورہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے کہا کہ تمہاری دعوت ہے، تو میسرہ کہتا ہے اپنی یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ وہ مجھے بھی 40 سال ہو گئے تھے وہاں جاتے ہوئے، اتنا کنجوس تھا جس کا حساب ہی نہیں، لیکن جب محبوب ساتھ آئے تو اس نے کہا کہ میں پوری قافلے کی دعوت کرتا ہوں، لیکن ہوا کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ انداز محبوبی ہوتا ہے نا، آپ پیچھے چلتے گئے، جب یعنی برتن لگا دیے گئے تو اس نے دیکھا نا، اس نے کہا کہ وہ نہیں آئے جس کی خاطر میں نے یہ پوری محفل سجائی ہے، وہ نہیں آئے۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ برتن کو اٹھا لو، برتنوں کو اٹھا لو، جی کیا بات؟ اس نے کہا جس کی خاطر میں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے وہ محبوب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو یعنی سامان کی حفاظت کے لیے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ۔ جب حضور پاک تشریف لائے نا تو اس نے کہا کہ مسمو کا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا اسم محمد، میرا نام محمد ہے۔ وہ کیا، اس نے آنکھوں کو غور سے دیکھا، اس نے کہا یہ آنکھوں میں
جو سرخ دھاری ہے یہ ہمیشہ کی ہے یا سفر کی وجہ سے؟ فرمایا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں ایک اور عرض کرتا ہوں، اپنی کمر کو ذرا کپڑا ہٹاؤ۔ جب ہٹایا نا تو بحر نبوت کو دیکھ کر وہ چومنے لگ گیا، قربان ہو گیا۔ اس نے کہا یہی آخر زمان پیغمبر محمد عربی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا یہ اہل ایمان کا یعنی اہل ایمان کے حصے میں آئے ہیں۔ بلکہ ہم ربیع الاول کی جو محافل جاتے ہیں اس میں ہم اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گھر تشریف لے آئے، اور اس میں کوئی کفر شرک نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحدانیت کا درس دیا اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی یعنی اہل ایمان بھی یعنی میلاد مناتے ہیں، اس میں یہی درس دیتے ہیں۔ پھر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے مطابق جو کر کے دکھایا، غریبوں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، بیٹیاں جن کو زندہ دارگور کر دیا گیا تھا ان کا خیال کرنا، ان کے لیے یعنی ہر وقت ہمہ تن ہو کر بھارت جو ہے وہ اتنی حضور کے فرمان کے مطابق خدمت کرتا ہے بیٹیوں کی، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بچی کو زندہ دارگور کر دوں، بلکہ رحمت اللہ عالمین کے تشریف آوری پہ حضور نے بچیوں کو عزتیں دی، اور آقا جب ان کو تو زندہ یعنی دارگور کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور کے صدقے ان کو وراثت میں بھی حصہ ملا، ان کو عزتوں سے نوازا گیا حضور نے، یعنی بلکہ آپ نے کر کے دکھایا۔ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جب بھی آتی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے، تو بتایا گیا کہ بیٹیوں کی عزت جو ہے اس کو یعنی اس کا بھی خیال کرو، پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اور یہی ربیع النور کی تشریف آوری پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں کو ڈھال دیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتی تو نماز پڑھ تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد پہ یعنی ہمیں یعنی بالخصوص جو سستی کرتے ہیں ہمیں مکمل پوری نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ اس حد تک کیوں سرکار تو آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، بتایا کہ لوگوں یاد رکھو نجات سجدے میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کیا کہتے ہیں؟ رب امتی رب امتی۔ وہاں سرکار نہیں بھولے، تشریف لائے پھر بھی نہیں بھولے، جب عرش پہ گئے تو وہاں بھی امت کو نہیں بھولے، جب یعنی قبر میں آئے پھر بھی سرکار امت کو نہیں بھولے، قبر کھلے گی سرکار پوچھیں گے قیامت بپا ہو گئی ہے میری امت کا کیا بنا، جب حشر میں ہوگا پھر بھی امت کو نہیں بھولے، کیوں؟ جب امتی کہیں گے نا کہ آقا مہربانی فرماؤ ہمارا تو اور کوئی بھی نہیں، سارے انبیاء سے ٹھکرائے جائیں گے، تو وہاں جب پہنچیں گے نا تو سرکار سجدے میں اب سر کو رکھ دیں گے، حکم ہوگا کہ پیارے حبیب ارفع راسک یا محمد، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، جی سل ما توتا، سوال کرو جو تم کو دیا جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے نا سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، آتا ہوں میں آتا ہوں، سرکار کہیں گے، اللہ فرمائے گا پیارے حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو سرکار کہیں گے یا اللہ یہ جو جہنم اتنا تڑپ رہا ہے میرے امتی برداشت نہیں کر رہے، اس کی یعنی بہت بڑی تپش ہے اور بہت بڑی گڑگڑاہٹ ہے، تو وہ حکم ہوگا، فرمایا جائے گا پیارے حبیب یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، آتا ہوں میں آتا ہوں، سرکار کہیں گے۔ تو بھائی اس چیز کی تیاری کرنی ہے ہم نے، جو قبر میں بھی پوچھا جائے گا نا کہ ما کنت تقول فی حق کہ اس محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو اگر اہل ایمان درود و سلام پڑھتے ہوں گے، آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوں گے، آقا علیہ السلام کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ میں تو وہ ہوں جس نے اپنے دل کو بھی سجا لیا، اپنے گھر کو بھی سجا لیا، اپنی مساجد کو بھی سجا لیا، اپنی گلیوں کو بھی سجا لیا، یہ تو محبوب، اس کی خاطر میں تو میلاد النبی کے جلوس میں بھی یعنی حاضر ہوتا تھا۔ اور پھر ہمارے علاقے میں جو مرکزی جلوس مرکزی جماعت اہل سنت کی طرف سے ہوتا ہے، ایک بہت بڑا یعنی فقہ مثال جلوس ہوتا ہے جس میں اہل ایمان جو ہیں وہ بہت بڑی یعنی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ ایک پوری حویلی کو ایک سرکل کی مانند جو ہے گھیرا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف جلوس کا اختتام ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے ہی جلوس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، یہ لوگ جو ہے اہل ایمان جوق در جوق آتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے علاقے میں پوری کائنات میں جو ہے اللہ محبوب کی آمد پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو ایمان والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ایمان والوں جب محبوب آ جائے تو اس کی آمد پہ تم بھی خوشیاں مناؤ، جی تم بھی خوشیاں فل یفرحوا، تم بھی خوشیاں مناؤ، جی جب تم خوشیاں مناؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کہ میرے حبیب کی آمد پہ خوشیاں منا رہے ہیں، جی تو پھر کیا ہوگا، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب۔ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، شایاں ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب،
نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، سارے اعزاز فضیلت والے میرے آقا کی نسبت سے ملا کرتے ہیں۔ اور میں دوبارہ پلٹ رہا ہوں جناب نعیمی قادری صاحب کی طرف۔ آج ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جناب احمد فراز نعیمی قادری صاحب کی بھی یاد آ رہی ہے کہ آج اگر وہ سلامت ہوتے تو آج ہم میں موجود ہوتے اور سرکار کی آمد کے نغمے ان کی زبان پہ ہوتے۔ تو میں درخواست کروں گا جناب نعیمی صاحب سے کہ احمد فراز نعیمی صاحب کو بھی یاد رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ ایک اور ہمیں نغمہ جو ہے جناب نعیمی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی، آمد کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ ہاں کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے، پکارو مرحبا سارے، پکارو مرحبا سارے، میرے سرکار آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے، اور ہوئے بیٹے عطا سب نو میرے سونے دی آمد تے، ہوئے بیٹے عطا سب نو میرے سونے دی آمد تے، سجا کے تاج رحمت دا میرے دل دار آ گئے نے، سجا کے تاج رحمت دا میرے دل دار آ گئے نے، اور جندے چہرے دیاں قسماں میرے مولا نے چکیاں نے، جندے چہرے دیاں قسماں میرے مولا نے چکیاں نے، جندے تے ناز ہے رب نو اوہی شاہکار آ گئے نے، پکارو مرحبا سارے، پکارو مرحبا میرے سرکار آ گئے نے۔ اور جدو حضور دی آمد ہوئی، حضرت دائی حلیمہ پاک کی فرما دیا نے، میں تر گئیاں اے سکھیاں نو حلیمہ سعدیہ آکھے، میں تر گئیاں اے سکھیاں نو حلیمہ سعدیہ آکھے، جدوں دے میرے ویڑے وچ، جدوں دے میرے ویڑے وچ نبی مختار آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے، کرو خوشیاں
تے نبی مل ٹھار آ گئے نے پکارو مرحبا سارے میرے سرکار آ گئے نے. بہت شکریہ جناب نعیمی قادری صاحب، علی اکبر صاحب. تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا گزشتہ 15 سال سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے جشن کو جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے ہر سال شایان شان طریقہ سے منا رہی ہے، اور مرکزی جماعت اہل سنت کے ساتھ کام کرنے والی 24 کے قریب ذیلی تنظیمات، جن میں فیضان مدینہ، تحریک منہاج القرآن، حویلی یوتھ پاور، پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور، بزم نگینہ پنجاب، انجمن خدام غوثیہ، بزم سدیدیہ، میلاد کمیٹی آبادی دستگیر والی، انجمن طلباء اسلام، نوری العزیزی موومنٹ، مناظر اعظم پاکستان، انجمن غلامان مناظر اعظم پاکستان، انجمن زرگراں، انجمن ضیاء مصطفیٰ، مستصوی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مستصوی منہاج القرآن یوتھ لیگ، انجمن فخریہ چشتیہ اور انجمن گولڑویہ، تحریک امن اور کئی دیگر ہماری جو تنظیمات ہیں، وہ حضور کے جشن کو جو ہے لبیک اللہم لبیک کے ساتھ ساتھ پیارے آقا پر درود و سلام بھیجتے ہوئے بہت بڑا جلوس جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہمارے اہل سنت کے مرکزی قائدین، علماء کرام اور ذیلی تنظیمات کے صدور سیکٹریز کی قیادت میں ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. چپے چپے میں، گھر گھر میں، علاقے علاقے میں جو ہے وہ چراغاں کیا جاتا ہے. تو آج استقبال ربیع الاول شریف کے حوالہ سے میں پورے عالم اسلام کو، پورے پاکستان کو اور بالخصوص ضلع اکاڑا کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر اہتمام آج کے منعقدہ استقبال ربیع الاول کے پروگرام میں جو ہے ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آج سے ہی اپنے گھروں کو، اپنے بازاروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے مکانوں کو سجانے کے لیے جو ہے وہ اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دیں. اور انشاءاللہ تعالی مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام مرکزی جلوس جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح حسب سابق 12 ربیع الاول کو بعد از نماز مغرب 6 بجے شام انشاءاللہ مرکزی قائدین کی قیادت میں میلاد چوک سے روانہ ہوگا، اور روایتی روٹ سے ہوتا ہوا ایکسچینج روڈ، ریلوے روڈ، غلہ منڈی سے ہوتا ہوا پاک پتن روڈ پہ، اور پھر میلاد چوک پہ آ کے اختتام پذیر ہوگا، جہاں علماء کرام جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے، اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے چاند اشعار کے بعد جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے صدقے جو ہے ہمارے آپ سب کے جو معاملات ہیں وہ درست فرمائے. جو گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مشفع نصیب فرمائے، سب کی مشکلات جو ہے وہ حل فرمائے، اور اس نیک اور پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اور اپنے گھر کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.